من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین هو خیر الناصر والمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ مجھے جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ یہ کلاس جو ہے وہ مجالس سکھانے کے لیے منعقد کی جا رہی تھی، یعنی تبلیغ روش تبلیغ سمجھیں آپ ایک قسم۔ تو مجھے پتہ نہیں آپ لوگ کون کون مجلس پڑھتا ہے یا کون کون پڑھنا چاہتا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو مجلس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا سب یہ ہیں، چلیں پر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مجالس سے سید الشہداء جو کہ آج کل اس کی طرف رجحان بھی ہے لوگوں کا کہ مجلس پڑھی جائے اور ہونا بھی چاہیے، اور اس کے لیے اکثر یہ مشکل پیش آئی کہ لوگ چاہتے ہیں مجلس پڑھیں لیکن وہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں اور بغیر کسی استاد کے مجالس پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں کامیابی سے زیادہ ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مجلس میں کیا پڑھنا ہے یا کیا چیز صحیح تھی مجلس کے لیے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے تھی، یا کون سی بات ہمیں مجلس میں کرنی چاہیے تھی یا نہیں، یا چوتھی صورت یہ کہ آیا جو میں بات کر رہی ہوں اس کا اثر کیا نکلے گا۔ ان چیزوں کو بغیر دیکھے سمجھے لوگ اس میدان میں اتر جاتے ہیں، تو اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے، مجالس کا نتیجہ غلط نکلا۔ مثلا جیسے مرد حضرات اگر 10 مجالس پڑھ رہے ہیں تو خواتین کی 50 ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نے یہ کوشش کی کہ ایسا ایک کورس تیار کیا جائے کہ جس میں خواتین جو باصلاحیت ہیں مجلس پڑھنا چاہتی ہیں تو اگر وہ واقعاً اس اہم کام کے لیے نکلتی ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں اس دور میں، تو کم از کم وہ بڑی بڑی غلطیوں سے بچ سکیں۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس لازم ہے جو کورس ہے وہ کافی لمبا ہے، یعنی پورا ایک ترم لگتا ہے اس میں، لیکن لازم ہے مدرسے کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا، علماء کرام دوسرے بھی ہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کی خدمت میں جو چیدہ باتیں ہیں کہ جس سے کم ہمیں اتنا ہو کہ اگر ہمیں مجلس تیار کرنی پڑے تو ہم اس کو تیار کر سکیں، اور مجلس میں کس طرح سے کس روش سے بات کرنی ہے وہ ہم بات کر سکیں۔ تو اس لیے جو بھی میں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کامل لوگ ہیں، کیونکہ مکمل نہیں ہو سکتی، وقت کم ہے، لیکن اتنے ہنٹس آپ کو دے دیے جائیں گے کہ آپ آرام سے اگر باذوق ہیں مجلس پڑھنے کا ذوق رکھتی ہیں تو کم از کم آپ کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے گی۔ اب سوال، مجلس پڑھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ بتائیے، 4 آپ بتائیں۔ ہاں بولیں۔ نہیں جیسے مجلس آپ نے شروع کی تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟
جی فضائل مسائل، ٹھیک ہے. اور کوئی بولے؟ انہوں نے بتایا خطبہ، فضائل مسائل، فضائل حدیث وہی فضائل ہو گئے. نہیں یہ وہی فضائل ہو گئے سب جی، مسائل. ٹھیک ہے، سب کے ذہنوں میں یہی ہے کہ حدیث پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے خطبہ تیار کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں فضائل یا ہم اس کو مطالب کہہ لیں کہ کہیں آپ کو ایسی جگہ تقریر کرنی ہے، جیسے آپ نے کالج میں یونیورسٹی میں تقریر کرنی ہے تو آپ کے پاس مطالب ہوں. تو یہ مطالب 2. نمبر 3 مسائل. یہی ہے سب کے ذہنوں میں ہیں یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ یہی ہے نا؟ اور بھی ہے؟ بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں بولیں. عنوان مجلس، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، اور جو بات انہوں نے اشارہ کی وہی ہمارے مد نظر ہے اور وہی اہم ہے. دیکھیے، خطبہ، مطالب اور مسائل، ہم یہ سمجھتے تھے کہ مجلس یہ ہے، اور ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہی مجلس ہے. لیکن میرا جو اس کلاس کو مرتب کرنے کا مطلب ہے یا مقصد ہے، کیونکہ میں نے قم میں اس کلاس کو جو ہے تقریباً سب سے پہلے میں نے ہی شروع کیا. وہاں پر اس کی جدت جو تھی وہ علماء کرام کے درمیان میں نے ہی شروع کی، مجھے ہی اجازت ملی کہ آپ یہ کلاس شروع کریں. تو اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ ہم نے وہاں بھی یہی سوال کیا، یہی جواب آتا تھا کہ خطبہ، مطالب اور مسائل. لیکن دیکھیں، جب آپ نے خطبہ پڑھ لیا، اب خطبے کے بعد آپ کو سب سے اہم چیز ایک بیچ میں نظر آئے گی. خطبے کے بعد تمہید کہہ لیں اس کو، آپ مقدمہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے فضائل پڑھ لیے، اب آپ مسائل میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، تو اس کے درمیان ایک چیز ہے ربط مسائل. آپ کی نظر میں یہ 3 چیزیں مجلس تھیں، ٹھیک ہے، خطبہ، فضائل، مسائل. میری نظر میں یہ 2 چیزیں نہیں، بلکہ ان میں جو 2 اہم ہیں، ایک تمہید اور ربط مسائل. میری نظر میں یہ 2 چیزیں اہم ہیں. اگر آپ کو تمہید باندھنی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب آپ مجلس نہیں پڑھ سکیں گے کبھی. ہو سکتا ہے آپ 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، آدھا گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ لیں، صحیح ہے. آپ ایسے پوری زندگی مجلس ایک جو یاد ہوگی وہی پڑھ سکتی ہیں. لیکن جس کو تمہید آ جائے گی اس کو مجلس بنانا آ جائے گی، ٹھیک ہے. ایک بات اور، مقدمے اور تمہید کے بعد جو بھی بات آپ کے سامنے آتی ہے نتیجتاً اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، صحیح. اور اسی طرح مصائب کے بعد اگر آپ فضائل کے بعد فوراً مصائب پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے مصائب میں اتنی جان نہیں رہے گی، اتنی طریقے سے آپ مصائب کو کما حق ادا نہیں کر سکیں گے جب تک آپ ان کا ربط نہیں ملائیں گے. فضائل اور مصائب کے درمیان جب تک ربط قائم نہیں کریں گے تو اس خوبصورتی سے، اس احسن طریقے سے مصائب کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی. اب لکھتے جائیے جو لکھنا چاہ رہے ہیں. نمبر 1 خطبہ. نمبر 2 تمہید. نمبر 3 مطالب. آپ اس کو فضائل بھی لکھ سکتی ہیں، میں نے اس کو مطالب کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے مطالب. نمبر 4 ربط مصائب.
اور نمبر 5 مصائب۔ اب نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 خطبہ۔ خطبے کی ہیڈنگ ڈالیے اور لکھیے، اس کے آگے لکھیے خطبے میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ حمد پروردگار نمبر 1، نمبر 2 محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ نمبر 3 آل محمد کے دشمنوں پر لعنت۔ اور نمبر 4 جو بھی موضوع ہے اس کے مطابق آیت۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز آپ کو اس لیے بتا دی گئی کہ آپ کو اگر کہیں سے خطبہ تیار نہیں ملتا تو آپ خطبہ تیار بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، پہلی چیز میں حمد پروردگار آپ چھوٹی بھی لے سکتی ہیں اور بڑی بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے آپ حمد ایک جملے میں کر دیں، الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح ہے، ہو سکتا ہے آپ کی مرضی، آپ کو خطبہ اور پڑھنے کا زیادہ شوق ہے تو آپ اس کو اور بڑھا دیں، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، اس طرح کے جملے جو صفات ہیں پروردگار کی اس کو اضافہ کر سکتے ہیں حمد میں بھی۔ اس کے بعد آ گیا دوسرا ٹکڑا والصلاۃ والسلام، اس میں بھی آپ بڑا بھی لے سکتی ہیں اس کو اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی محمد، اب القاسم محمد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور اس میں آپ رسول کی صفات بھی بیان کر کے اور اس کو بڑا کر سکتے ہیں، یعنی مکی، المدنی، القرشی، الہاشمی، اس طرح سے اور اس میں صفات ڈال سکتے ہیں۔ تو خطبہ تیار کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت پڑی: حمد پروردگار، محمد و آل محمد پر درود و سلام، ان کے دشمنوں پر لعنت، اور موضوع کے مطابق آیت۔ ٹھیک ہے، اب خطبہ یا تو آپ کو آسانی ہے تو آپ جو خطبے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بنے بنائے وہ خطبہ آپ یاد کر لیجئے، لیکن جو بھی خطبہ یاد کریں اس میں دیکھیں 4 چیزیں ہیں تو آپ کا خطبہ بہتر خطبہ ہوگا، ورنہ ہر چیز کا ایک فن ہوتا ہے، مجلس پڑھنا ایک فن ہے، فن کو ہمیشہ سیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فن کو سیکھا جاتا ہے۔ معاشرے میں جو ہمارے پاس اثر نہیں آ رہا، اثر نہیں نکل رہا، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے مجالس سید الشہداء کو ایک یعنی اہمیت نہیں دی ہے، ہم نے اس کے سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے اس کو ایک دوسرے سے لیتے ہوئے کہ بھئی اس نے اس کی مجلس سنی، اس کی مجلس سنی، اس طرح سے لے لیا اور آگے بڑھایا، اس لیے ہمیں نتیجہ اچھا نہیں مل رہا۔
اگر مجلس کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے اور مقصد کے مطابق کام کیا جائے، مثلا آپ پورا کاؤنٹ کر سکیں کہ میری مجلس میں اتنی خواتین آ رہی ہیں اور میں نے اتنی خواتین کو یہ پیغام دینا ہے۔ اب پیغام دینے میں جو آپ کا سلیقہ ہے اس کو کہتے ہیں مجلس پڑھنا۔ اگر آپ اپنے پیغامات میں سے آپ نے 10 پیغام دیے، اس میں سے آپ نے 8 پیغام ایسے دیے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے ایک بار، تو بھی آپ کا مطلب میٹر ضائع ہوا، ٹائم ضائع ہوا۔ اور اگر بعض کو سمجھ آئے لیکن الٹے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ نے ایک غلط کام کیا، اقدام غلط کیا۔ جو بات نہیں پہنچانی تھی آپ نے اس انداز سے بیان کی کہ وہ لوگوں تک غلط پہنچ گئی، اور جب غلط پہنچ گئی تو آپ کا مقصد تو ثواب کمانا تھا، آپ تو مجلس پڑھ رہے تھے کہ ثواب آپ نے کمانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہوئی، الٹی نکل آئی۔ مثلا ایک ہمارے پاس جملہ ہے، پکڑو مت جانے دو، ٹھیک ہے۔ اب اسی جملے کو بیان کرنے والے کے مطابق ہوگا، مثلا چور بھاگ رہا ہے سامنے سے تو اسے کہا جائے پکڑو مت، اگر آپ مت پہ رکے تو آپ نے چور کو بھگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اس طرح کہا کہ پکڑو پہ رکے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اچھا کام کیا، چور کو پکڑوا دیا۔ کتنا فرق ہوا ایک جملے سے۔ اب بتائیے، ہم لوگ ایسے 1000 جملے خراب بول لیتے ہیں، سامنے تو آپ کے بیٹھنے والا وہ جملہ لے رہا ہے، سامنے جو آپ کے بیٹھا ہے وہ آپ کے جملے سن رہا ہے، وہ مجلس سننے آیا ہے اور وہ اپنے ذہن میں ایک پیغام کو کور کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو اسلام میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ دیکھیں لوگ ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہمارے لیے تو مجالس ہیں۔ اگر صحیح طور سے دین ہر ممبر سے پہنچایا جاتا تو بتائیے اتنے اختلافات پیدا ہوتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو خطیب بیٹھا ہوتا ہے اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا پہنچا رہا ہوں، یہ سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ خود اس مطلب کو، اس بات کو سمجھا نہیں ہوتا ہے اور یہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو اب یہ جس بات کو سمجھا نہیں ہے، یہ کس لیے اس نے آگے بڑھائی؟ اس لیے کہ اس کی تیاری نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات، اس نے جہاں سے یاد کی تھی، اس کو جیسی سمجھ آئی اس نے ویسی یاد کر لی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مقصد، وہ پیغام الہی یا وہ کربلا کا اہم پیغام جو ہم سب کے سب سنانے کے لیے یا ہم سب کے سب اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا پیغام عوام تک نہیں پہنچتا۔ اور اسی طریقے سے ہم مشکل سے دو چار ہیں، جتنی مجالس ہو رہی ہیں، آپ یہ دیکھیے کتنی مجالس ہیں ماشاءاللہ، پروردگار اور اس کو زیادہ کرے، زیادہ سے زیادہ لوگ مجلسیں اپنے گھر میں کریں، کیونکہ مجلسیں خود باعث خیر و برکت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجالس جتنی زیادہ ہوں بری نہیں ہے کہ مثلا آپ نے زیادہ پڑھ دیں، لیکن مطلب یہ کہ آیا مطلب پہنچانے والا تیار ہے؟ دیکھیے، ہم گاڑی اپنی کسی کو حوالے نہیں کرتے جب تک کہ اس کو گاڑی صحیح کرنا نہیں آتی ہو، تو پھر ہم اپنی زندگیاں کیسے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کو مجلس پڑھنی نہیں آتی؟ لیکن آیا یہ کہہ کے کہ چلو کوئی نہیں ہے تو اس کو بٹھا دو، یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے کیا ہے؟ بولے جی کوئی نہیں مل رہا، چلو اس کو بٹھا دو، کچھ نہ کچھ تو بول دے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر غلط بھی بول دیا، چلو بچی ہے کوئی بات نہیں، غلط بول دیا، پھر آئندہ صحیح کر لے گی۔ اس کے اثرات اگر آپ دیکھیں سامنے والوں پر کیا کیا، جو آپ سے جس نے ڈسکس کیا تھا اس کا تو مسئلہ نہیں، جس نے ڈسکس نہیں کیا اس نے مجلس سنی اور چلے گئے اپنے گھر، تو اس کا اثر تو مرتب ہو گیا نا، تو خامیاں پیدا ہو گئیں۔ کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ان خامیوں سے بچا جائے اور ایک سالم صحیح طور سے ایک
مقررہ جو اچھی طریقے سے تقریر کر سکے اور اس پیغام حسینی کو اچھی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کر سکے۔ کوئی فیلڈ بھی ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر سیکھے اس میں چلے جائیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں۔ جس نے بھی بغیر سیکھے کوئی کام بھی کیا تو اس میں خرابیاں بہت زیادہ پیش آئیں، اور یہ تو مشن حسینی ہے۔ تو وہ خواتین جو صاحب مطالعہ ہیں وہ اس فیلڈ میں آگے آ جائیں، وہ خواتین جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہیں دین کی وہ اس فیلڈ میں آگے آ جائیں، اور وہ خواتین جو مجلس پڑھنے کا ذوق رکھتی ہیں وہ خواتین آگے آ جائیں کہ ہمیں مجلس پڑھنی ہے اور ہمیں اس پر ٹائم دینا ہے۔ صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ ایک اچھا نتیجہ ہمارے پاس آئے گا، ورنہ امکان نہیں ہے، ورنہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی جائیں گی، اور ایک اسلام جو امام حسین نے جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے وہ صحیح طور سے سامنے نہیں آ سکے گا۔ مجلس پڑھنا مقصد نہیں ہے، پیغام صحیح پہنچانے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کلاس کو رکھا گیا۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خطبے میں دیکھیں قرآن کے بھی 7 لحن ہیں، قرآن بھی آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار ہے۔ خوشی کے موقع پر قرآن کی قرأت الگ ہو جاتی، چینج ہو جاتی ہے، اور غمی کے موقع پر قرآن کی تلاوت الگ رخ اختیار کرتی ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت ایک ہی ہیں۔ تو جب قرآن کے لیے اتنے لحن ہیں کہ خوشی میں بدلے گا، غم میں بدلے گا، عام صورتحال میں بدلے گا، تو ذکر اہل بیت میں بھی اتنے ہی لحن ہونے چاہیے، اتنی خوبصورتی سے ذکر کرنا ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ میں آرام سے اچھی آواز میں اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے مجلس پڑھ سکتی ہوں۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا، خالی بیٹھ کے نہیں ہوگا، وہ تیاری کرنے والے۔ جس خاتون کا مطالعہ نہیں ہے وہ مجلس پہ نہ جائے، یا جس کو مطالعے کا ذوق ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ معاشرے کو اچھا کرنے کی بجائے وہ خراب کر دیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ذاکرین کیا کر رہے ہیں، صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اور خواتین کا بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پردہ کیا ہے وہ کیسے پردے کے بارے میں بولے گی؟ اچھا، وہ کیسے شہزادی زینب کے پردے پر لا سکے گی؟ ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پردہ ہے کیا، اسلام نے پردے کا حکم کہاں نازل کیا ہے، کیا بارے میں پردے کے بارے میں بولا کیا ہے۔ اچھا، اگر اس سے کہا جائے نکالنی آیت کہاں سے نکالنی تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو ایسی خواتین نہیں، جو باذوق ہیں وہ آئیں، اور جن کو یعنی مجلس واقعاً مجلس کے لیے جو زحمت کریں گی تو وہ سب سے پہلے میدان میں آئیں اور میدان میں آ کر مجالس پڑھنا شروع کریں، اور جن کو بالکل ذوق نہیں ہے وہ بالکل بھی اس میدان میں نہیں آئے، کیونکہ نقصان برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تب ہم نے خطبے میں بتائیں آپ کو 4 چیزیں۔ اب مسئلہ یہ خطبہ تیار کیسے کریں گے آپ لوگ؟ تو ایک طریقہ کہ آپ کسی بھی کتاب میں جو خطبہ لکھا ہوا ہو وہ لکھا ہوا خطبہ تیار کریں گے جو آپ کو پسند ہو۔ پہلے میری روش یہ تھی کہ میں خطبہ تیار کر کے دے دیا کرتا تھا، ایک خطبہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق یا لوگوں میں رہنے کے مطابق آپ کا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے جو خطبہ دیا وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے، آپ نے کہیں سنا ہے وہ آپ کو پسند آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر میں نے خطبہ دینا بند کر دیا کہ بھائی میں خطبہ نہیں دوں گا، خطبہ آپ اپنی مرضی سے تیار کریں گی۔ کسی بھی مجلس کی کتاب میں خطبہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اکثر تو نہج البلاغہ کا وہ پہلا والا خطبہ ہی پڑھ لیتے ہیں، پہلا ہی خطبہ ہے ان کا، لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ تو آپ نے خطبہ نکالنا ہے، اور خطبہ پورا میں نے بتایا 4 چیزیں ہونی چاہیے اس میں، وہ 4 چیزیں صاف ستھری لکھ کے لانی ہیں اور مجھے چیک کرانی ہے۔ چیک کیا کرنا ہے؟ چیک اس میں یہ کرنا ہے کہ اس کے عربی عبارات میں تو کہیں غلطی نہیں ہے،
شروع میں ہی غلطی نکال دی جائے گی تو پھر وہ غلطی آگے بڑھتی نہیں ہے، اور اگر غلطی ہے تو پھر وہ آخر تک غلطی چلتی رہتی ہے۔ مثلا آپ نے خطبہ حفظ کر لیا اور اب آپ اس کو غلطی پہ غلطی کرتے جا رہی ہیں، وہی جیسے حفظ کیا تھا ویسے ہی ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ خطبہ لکھنا ہے۔ لکھ لیں گے آپ لوگ، کسی بھی مجلس کی کتاب سے آپ ایک خطبہ تیار کر کے صاف ستھرا لکھ کے لائیں گے۔ میں اس کے اعراب چیک کروں گا کہ آیا یہ اس میں اعراب کے لحاظ سے تو غلطی نہیں ہے، نیچے اس کے میں اوکے لکھ دوں گا، ان کا خطبہ صحیح ہے۔ جب میں لکھ دوں صحیح ہے، اس کے بعد آپ اس کو یاد کریں گی، حفظ کریں گی، ٹھیک ہے۔ لحن میں اپنے اپنے لحن آپ لوگ کے لیے جو آپ اختیار کر سکیں، اس کا لحن الگ الگ ہے، صحیح ہے، علاقے وائز بعض لحن ہوتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو جیسے پسند ہے۔ ویسے ہمارے پاس دو قسم کے خطبے چل رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک خطبہ ہمارے پاس پاک و ہند میں جو اردو زبان اسپیکر ہیں، جو اردو میں مجالس پڑھتے ہیں، ان کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ تحت اللفظ کا خطبہ ہوتا ہے۔ تحت اللفظ کا مطلب یہ الحمد للہ رب العالمین، یہ تحت اللفظ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے میں ممبروں پر ایک خطبہ یہ چل رہا ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس سر کا خطبہ چل رہا ہے، یعنی بعض منطقوں میں، پتہ نہیں کراچی میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں پر سر والے خطبے پسند کیے جاتے ہیں، تو اس میں لائن الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسا خطبہ کہ جو بالکل بے سرا بھی نہ ہو اور بالکل ہی سر والا بھی نہ ہو، کیونکہ سر والے میں شاید وہ اعراب کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا ہمارے معاشرے میں وہ پسند نہیں کیا جاتا، خصوصاً کراچی وغیرہ میں سر والے خطبے بہت کم پڑے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو اس انداز سے خطبہ بنایا ہے کہ اس میں وہ بالکل بے سرا بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا سر بھی اس میں۔ مثلاً ایک خطبہ یہ الحمد للہ رب العالمین، دیکھیے اس کو تھوڑا سا ہم نے الگ سے سر دے دیا کہ اگر اس کا میں آپ کو فائدہ بھی بتاؤں گا کیا ہوا۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب مجلس پڑھنے لگتے ہیں تو اس وقت آپ کو آرام سے سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس کو دونوں بالکل ہی اس کو بے سرا نہیں کیا، بالکل کٹ نہیں مار دیا، تھوڑا سا سر ہے اس میں اور باقی لمبا سر نہیں ہے اس میں۔ تو آپ اس لہجے کو بھی اپنانا چاہیں تو اس لہجے کو بھی اپنا سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خطبہ کسی کا بھی آپ کیسٹ سے، انٹرنیٹ سے کسی بھی شخص کا خطبہ تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ کراس لگا دیجئے، خطبہ لکھ کے کہ کسی کے خطبے سے تیار نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کا بھی خطبہ آپ نے انٹرنیٹ سے یاد نہیں کرنا ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا جی فلاں صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کا خطبہ یاد کرنا شروع کر دیا، اس کو میں منع کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے کسی کا بھی خطبہ یاد کیا، یہ خطبے سے ہم شروع کر رہے ہیں، مجلس کے لیے بھی یہی ہے، کسی کا بھی خطبہ آپ نے یاد کیا تو آپ کی شخصیت اسی وقت مسمار ہو گئی، ختم، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی شخصیت جس کا آپ نے یاد کیا ہے اس کے نیچے دب گئی۔ کوئی بھی کہے گا کون پڑھ رہا ہے تو کہیں گے فلاں خاتون پڑھ رہی ہیں جنہوں نے فلاں کا خطبہ یاد کیا ہوا،
تو وہ فلاں کا نام آئے گا، آپ کا نہیں آئے گا. یعنی آپ کا نام بھی لینا لوگ وہ یاد کرنا، آپ کا نام بھی یاد کرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بتا دیں گے جی فلاں خاتون جو وہ فلاں کا خطبہ نہیں پڑھتی وہ پڑھ رہی ہیں، تو یہ رونگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ نے جو خطبہ لکھ لیا کتاب سے، اب اس کو اپنے لہجے میں آپ اس کو حفظ کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اپنے لہجے میں آپ اس کو حفظ کرنا شروع کریں گے. یعنی آپ نے خطبہ لکھ لیا، مجھے یہاں پر چیک کرا دیا، اب آپ جا کر گھر پہ خطبے کو اپنا جو آپ کا لحن ہے، یہ 3 طریقے میں نے بتا دیے، ایک تحت اللفظ کا، اور ایک میں نے بتا دیا سر والا، اور ایک دونوں کے درمیان. اب اس میں جو آپ کو مناسب لگے آپ اس خطبے کو اس طریقے سے حفظ کرنا شروع کریں گے. تیسری بات خطبے میں اہم یہ ہے کہ خطبہ آپ نے حفظ بہت کرنا ہے. صحیح ہے. خطبہ آپ نے بہت زیادہ حفظ کرنا ہے. کم سے کم میری نظر میں خطبہ صحیح ہونے کے بعد، خطبہ جب آپ کو صحیح طور سے یاد ہو گیا، اس صحیح جو یاد ہوا ہے، جو صحیح طور سے یاد ہو گیا ہے، وہ کم سے کم آپ 50 مرتبہ تکرار کریں گے. ٹھیک. کتنی مرتبہ؟ ایسے مثلا جیسے آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، بھول گئے، اب یہ اوکے نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ آئیں. جب بالکل ایسے الحمدللہ کی طرح یاد ہو گیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیکن اس میں غلطی نہیں ہوئی نا. جب ایسے ہو جائے نا، اس صحیح کو آپ نے کم سے کم 50 مرتبہ یاد کرنا ہے. اس کی علت کیا ہے؟ کوئی بتائے. ہاں ٹھیک ہے، آپ بتائیے. روانی ہوگی، اور جی ٹھیک، اور ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے. اچھا، ہاں بالکل صحیح باتیں سب وہی ہیں، لیکن جو الفاظ جس جگہ پہ فٹ آتے ہیں نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ کا پہلا ہی امپریشن خطبے والے کا بھی اور سامعین کا بھی. آپ پہلی صورت میں جب اپنے سامنے آپ مجمع دیکھتے ہیں، اب لوگوں کی گھر کی الگ الگ مجالس ہیں سب کی، ضروری تو نہیں کہ ہر خاتون کے گھر 20 عورتیں بیٹھی ہوں، 30 عورتیں بیٹھی ہوں. بعض سالانہ مجالس ہیں، پورا خاندان آتا ہے، پورا محلہ آتا ہے. آپ اندر گئیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے، تو آپ جو سب سے پہلے جو چیز بھولتی ہیں وہ خطبہ ہے آپ. ٹھیک ہے. سامنے والے کا خوف، جیسے آپ پہنچے، پہلا جو خوف آپ پر طاری ہوتا ہے، آپ اپنا خطبہ بھول جاتے ہیں. کیوں؟ خطبے کو ایک لحن میں پڑھنا ہوتا ہے نا، تو پہلا ہی کام رک جاتا ہے. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ خطبہ سب سے زیادہ جو ہے نا خطبے پر زور دیا جائے گا. ٹھیک. اچھا، اب خطبے میں اس سے زیادہ تو میں خطبے پہ زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. خطبے میں لحن آپ نے خوبصورت رکھنا. اپنا خطبہ لوگ پسند کرتے ہیں. خطبہ خطیب کی پہچان ہے پہلے. مثلا اگر آپ کا خطبہ اچھا ہوا، حلق کے ساتھ اچھے الفاظ نکلے، تو آپ کی مجلس کوئی سنے ہی نہ سنے، وہ خطبہ سن کے بتا دے گا کہ یہ خطیب ہے، چاہے وہ بھی اس نے مجلس آپ کی شروع نہیں کی. صحیح ہے. تو خطبے پہ کام ہوتا ہے. مثلا آپ نے خطبے کے جو وہ اس کے الفاظ ہیں ان کو، اور خصوصاً گلے کو صاف کرنا ہوتا ہے، خاص کر غرارے کر کے یا تھوڑا سا آواز کو بلند کر کے. ٹھیک ہے. یہ اپنا گلا کھولنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے مسلسل 1 گھنٹہ مسلسل بولنا ہے. اور اگر 1 گھنٹہ مسلسل انسان آرام سے بول لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ہند و پاک میں جو وہ خطابت ہے
تو اس میں جب تک اتار چڑھاؤ نہیں ہے تو اس کو خطیب نہیں مانا جاتا. کہیں آپ نے اٹھانا ہے نقطہ، ٹھیک ہے، کہیں بٹھانا ہے آپ نے، تو اس طرح آپ کو کبھی گلے کا استعمال کرنا، چیخنا ہے، اور کبھی نہیں چیخنا ہے. یہ پہلی صورتحال میں. جب آپ خطیب بن گئے، یعنی اچھی خطابت کرنے لگے، اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ اس کو آرام سے بھی لے کر چل سکتے ہیں اور آپ اپنے نقطوں کو اٹھا بھی سکتے ہیں. صحیح ہے. تو خطبے میں ہم نے کتنی چیزیں بتائیں، آپ نے کیا کیا لکھا؟ ہاں بولیں کیا کیا. یہ تو میں نے خطبے کے اندر 4 چیزیں بتائیں نا. اب پڑھتے وقت میں نے کتنے لحن بتائے اس کے؟ 3. ٹھیک ہے. اب خطبے میں آپ نے ان الفاظوں کو دیکھنا، جیسے رب العالمین ہے نا، کھڑا الف ہے، اس کو آپ کوشش کریں گی کہ جیسے الف کھڑا ہے تو اب اس کو آپ تھوڑا سا لمبا نکالیں گی. مثلا الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. پڑھنے کو آپ جیسے بھی پڑھیں، اس میں آپ کے اندر جو ہے نا ایک تو سانس آپ کا ہے. صحیح ہے. سانس لینے کے لیے آپ کو موقع مل رہا ہے، انرجی مل رہی ہے، اور اس میں آپ کو پورے افراد کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں. آپ نے خطبے میں اگر 2-4 منٹ لگائے، خوبصورتی اس میں دے دی، تو آپ کو افراد پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، سب کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو اس میں جو کھڑے حلیف ہیں، عالمین، ٹھیک، اور یہ آواز جب تک کھولیں گی نہیں، مجالس نہیں پڑھ سکتی. خطیب کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے، پہلے اپنی آواز کو کھولا جائے. آواز کو کھولنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا تیز بولیں گے. جیسے بعض حروف حلقی ہیں تو ان کو حلق سے نکالیں گے، الحمد الحمد الحمد، اس طرح سے. ٹھیک ہے. یہ ہے حلق سے نکلے گا. اچھا، جب آپ اس پہ تھوڑا سا زور دیں گی نا تو رگیں انسان کی تھوڑی تھوڑی کھل جاتی ہیں. اب جب آپ کی رگیں کھل گئی اور آپ کی آواز بھی صحیح ہو گئی تو اب آپ کو بولنے میں مسلسل 1 گھنٹہ تقریر کرنے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے اپنا گلا نہیں کھولا تو آپ خطبے کے بعد ہی 2-4 باتیں کریں گی، آپ کا گلا بیٹھ جائے گا. تو یہ سارے امر جو ہیں خطبے سے متعلق ہیں. خطبے کی جو ہے تیاری آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. خطبے میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 لحن میں نے خطبے میں بتا دیے ہیں. 50 مرتبہ صحیح خطبہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اور کچھ آپ کو خطبے میں پوچھنا ہے تو وہ سوال کیجئے، پھر میں آگے چلتا ہوں. ہاں، یہ سوال اچھا ہے ان کا. خطبے میں آیات الہی کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ سب سے اکمل کلام، افضل کلام، بہتر کلام اللہ کا. ٹھیک ہے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر چیز قرآن میں ہے. صحیح. لیکن ہمیں لازم ہے ہمارا مطالعہ کم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ علم کم ہوتا ہے، بعض دفعہ ٹائم کم ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ 2-3 چیزیں باعث بنتی ہیں کہ ہم جس موضوع پہ بولنا چاہ رہے ہیں اس پہ آیت نہیں ملتی. تو جب آیت نہیں ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنے جو قول معصوم ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اچھی تقریر تیار کرنی ہے اور آیت ملتی ہے تو سب سے پہلے آیت کو مد نظر رکھنا ہے، پھر اس آیت کے ضمن میں آپ احادیث پڑھیں. ٹھیک ہے. بہتر طریقہ یہ ہے، یعنی قول معصوم بھی پڑھیں گے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر آپ کا طریقہ ہے کیا کہ آپ نے کلام اللہ کو مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟
خطبے میں تجوید کا خیال رکھنا آپ کے صلاحیتوں پر وہ ہے کہ آپ میں کتنی صلاحیت، اگر خیال رکھتی ہیں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر تجوید کا خیال نہیں رکھا تو خطبہ باطل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز میں آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، اگر آپ نے تجوید کا خیال نہیں رکھا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سر سالانہ مجلس میں جیسے ہمارے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے اور عشاء کی مجالس ہوتی ہے بہت مختصر ہوتی ہے، تو ان دونوں کے لیے الگ الگ خطبے تیار کرنے پڑیں گے یہی کافی ہے؟ ہاں نہیں، آپ کا اگر وہی خطبہ مختصر ہی ہے تو وہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایک خطبہ آپ نے ایسا تیار کیا جو بہت لمبا نہیں ہے، مختصر سا خطبہ ہے، تو وہ آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے تیار کیا لمبا خطبہ تیار کیا، بعض شوقین ہوتے ہیں مجالس پڑھنے والے کہ وہ لمبا خطبہ پڑھتے ہیں، تو اب لمبا خطبہ اور آپ کو ٹائم ملا ہے صرف 15 منٹ کا، تو آپ کے 5 منٹ تو خطبے میں گزر گئے، پھر آپ کو ایک چھوٹا خطبہ اس کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ وقت کو کور کرنا ہے، خطیب اسی لیے کہتے ہیں خطیب ہوشیار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس بیٹھ گئے تو آپ نے لازم ہے 1 گھنٹہ پورے تقریر کرنی ہے۔ اور خواتین سے میں خاص کر یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را عورتیں بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے مسائل سے ہو کر آتی ہیں، صحیح ہے، گھر میں پہنچنا ہے، کھانا دینا ہے، پھر اس نے پتہ نہیں رکشہ کرنا ہے، وہاں سے پیدل جانا ہے، ہزار مشکلات۔ تو خدا را مجالس با مقصد اور با مفہوم مختصر سے وقت میں پڑھیں، کسی بھی جگہ آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ آدھے گھنٹے تک مجلس پڑھیں، 5 منٹ میں مسائل پڑھ دیجیے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو 25 لوگ صرف اسی خاطر بلانا شروع کر دیں گے کہ یہ مختصر پڑھتی ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ جس نے بیان کرنا ہوگا کچھ وہ آدھے گھنٹے میں بھی بیان کر دے گا، اور جس نے بیان نہیں کرنا ہوگا وہ 1 گھنٹے تک بھی لگا رہے گا، کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اچھا بیچ میں ایک ذہن میں میرے بات آ گئی کہ اکثر جو ابھی آپ لوگ مجالس پڑھتی ہیں یا پڑھنے جا رہی ہیں تو اپنا ایک ٹارگیٹ رکھ لیں 30 سے 35 منٹ۔ کیوں؟ اس سے آپ کا ایک مفہوم، ایک عورت جو اپنا بھی گھر کا کام کرنا ہے، پھر جا کے اس کو نہ جانے اور کیا کیا کام کرنے ہیں، پھر اس کو ادھر سے پتہ نہیں اس کے پاس ٹیکسی ہے نہیں ہے، رکشہ ہے نہیں ہے، پیدل جانا ہے، 25 مسائل لے کر آئیے۔ تو اگر اس کو ایک اچھا پیغام مختصر مل جائے، اچھا پھر اس کے بعد اس کو فوراً دوسری مجلس میں جانا ہے، پھر اس کے بعد تیسری مجلس میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجلسیں ہر مجلس گھنٹے گھنٹے کی ہوتی رہے، بتائیے کیا سمجھ میں آئے گا لوگوں کو؟ تو اس لیے جو پڑھنے والی ہیں وہ خواتین اس بات کا ضرور خیال کریں کہ وہ مختصر پڑھیں، اچھا پڑھیں اور مختصر پڑھیں۔ جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ اچھا ٹھیک ہے بہت اچھا۔ چلے اب خطبے سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہے؟ سارے خطبے جس میں ہوں وہ کتاب تو فارسی میں ہے، یہاں مجھے نہیں پتہ اردو میں کوئی کتاب ہے یا نہیں۔ خطب المنابر فارسی کی ایک کتاب ہے، خطب المنابر، یہاں کا مجھے نہیں پتہ کہ اردو میں کوئی کتاب جس میں خطبے لکھے ہوں، اردو کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ خطب المنابر میں وہ فارسی اور اردو کا فرق نہیں کرتا، آپ نے تو خطبہ پڑھنا عربی کا ہی ہوتا وہ، ٹھیک ہے۔ تو خطب المنابر کوئی آپ کا ایران میں کوئی جاننے والا ہو ان سے منگا لیجئے، چھوٹی سی کتاب ہے، تقریباً یہ 2 موبائل کے برابر اس کا حجم ہوگا، اتنی سی ہے۔ خطب المنابر لکھ لیجئے، لکھ لیں، اس میں سارے خطبے ہی ہیں۔ جی آواز آپ کی بالکل بھی نہیں آ رہی، نزدیک آئیے، نزدیک ادھر سے۔ ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ مہیا کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اگر وہ مل جائے تو اور اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ مل جائے تو اس سے یاد کر لیجیے۔ تو اب یہ ہمارا چیپٹر جو ہے خطبے کے بارے میں کلوز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خطبے کے بارے میں جو اہم چیزیں تھیں میں نے آپ کو کوشش کی کہ بتا دوں کہ یہ خطبے میں ہوتا ہے، اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی غلطی نہیں نکالے گا کہ آپ نے یہ کیا ٹھیک ہے۔ اب اگر تفصیل ہوتی تو لازم ہے تفصیل میں پھر یہ پریکٹس ہوتی، اس میں اس کا اتار چڑھاؤ ہوتا۔ اب آپ نے صرف مجھے خطبہ جس نے پڑھنا ہے مجلس وہ مجھے خطبہ ضرور لکھ کے دکھائیں گے کہ میں دیکھوں گا اعراب میں کیا مسئلہ تو نہیں ہے، اعراب اگر صحیح ہے اس کا پھر آپ وہ خطبہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ جی
خطبہ عربی میں اس لیے پڑھا جاتا ہے، دیکھیے کہ خطبہ عربی میں خود ایک خوبصورتی رکھتا ہے، کیونکہ ہم اسلام کا پیغام، اہل بیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے سارے عرب تھے، خود پیغمبر گرامی جب پڑھتے تھے خطبہ عربی میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ لازم ہے دین کے ایک ممبر پہ آ رہے ہیں، دین کا کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اس لیے خطبہ جو ہے عربی میں پڑھا جاتا ہے، ویسے کوئی شرعی اشکال نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی پورا خطبہ ہے، پورا خطبہ، لیکن دیکھیں میں نے آپ کو بتایا 4 چیزیں ہونا ضروری ہے: حمد پروردگار، محمد و آل محمد پر درود و سلام، ان کے دشمنوں پر لعنت، اور آیت جو کہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پر ہے، منحصر آپ پر ہے، آپ کے ذوق پر ہے۔ آپ خطبہ پڑھتی ہیں 3 لائنوں کا، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، یہ چاروں چیز میں اس میں ہیں تو آپ 3 لائنوں کا پڑھیں۔ آپ کا ذوق کہتا ہے کہ نہیں میں تھوڑا 1 صفحے کا خطبہ پڑھوں، تو آپ اس پہ اپنا وہ خطبہ تیار کر سکتی ہیں، اس کا تعلق آپ کے ذوق سے ہے، ٹھیک ہے جی بولیے۔ وہاں سے آواز بالکل بھی نہیں آ رہی آپ اس طرف آگے تشریف لیں، ادھر لیں، نزدیک آ جائیں۔ خطبے کے بارے میں جس کے ذہن میں، دیکھیے میں دوبارہ اس کو تکرار نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ مطلب جو مجلس کرتے ہیں ان کا خطبہ ایسا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ روح جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، مجمع جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور الفاظ اس کے جو ہے وہ روح پر اثر کرتے ہیں اور دل کھینچتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے 1 لفظ قرآن کی آیت کا پڑھا تھا، تو مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جسم میں جو ہے وہ دوران خون اور روانگی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہمیں مطلب جوش پیدا کرنا ہے یا مطلب لوگوں میں جو ہے وہ حرارت پیدا کرنی ہے، مطلب تو اس کے لیے جو ہے وہ مطلب ہمیں کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں؟ یہ طریقے میں نے یہی بتایا نا کہ 50 مرتبہ آپ اس کو حفظ کریں گی خوبصورت آواز میں اپنی، مطلب آواز میں اس طرح کا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو تکلیف ہوتی ہے خود کو ہوتا ہے، زبان میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ لوگوں کی روح پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ پروردگار خود، آپ خلوص سے اس کو یاد کریں، پروردگار خود بخود اثر ڈال دیتا ہے۔ محنت جو جتنے انسان محنت کرتا ہے نا، پروردگار اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے، بیان میں، کلام میں، آواز میں، ٹھیک ہے۔ اور لازم ہے ایک آدمی محنت ہی نہیں کرے گا تو اس کا خطبہ جو ہے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا جی۔ خطاب سے، یہ خطاب خطبے کا جی جی، یہ آئمہ کے دور سے، پیغمبر گرامی کے دور سے تھا کہ ہر گفتگو کرنے سے پہلے یہ خطبہ آپ کہہ لیں اس کو، یا پروردگار کے بارے میں گفتگو کرنا یا کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ مقدمہ یا تمہید کہہ لیں۔ جی جی، اس کی وجہ یہ رہی کہ ہم لوگ اتحاد البین المسلمین کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو ہمارے پاکستان میں ایسی صورتحال تھی کہ جب زیادہ ہم نے یہ کرنا شروع کیا تو ہمارے دوست احباب جو اہل سنت کے تھے وہ ناراض ہو جاتے تھے، تو اس لیے لوگوں نے، بعض علماء کرام نے اس کو حذف کیا ہے، لیکن اکثر یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لین میں پڑھے، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس کو آپ اس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہے خطبے میں شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اب وہ آپ جب کسی مراحل میں آتے ہیں، بعض جگہ آپ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ آپ خطبہ بھی نہیں پڑھتے، مثلا بعض جگہ خود مجھے جو مجالس کے لیے بلایا جاتا ہے 15 منٹ ہے، اب آپ اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنی بات پہنچائیں گے، تو وہ اس لیے جو ہے وہ اس سے اکثر خطیبوں نے نکال دیا، ورنہ یہ ہر جگہ یہ خطبہ اس طرح سے ملتا ہے۔ ہم اپنا خطبہ تیار کرتے ہیں تو
اچھا سوال ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے تیار کریں گے، جوڑیں گے کس طرح سے. یہ میں نے اس لیے بتائے تھے اور اس کے 2 راستے بتائے تھے. میں نے کہا اگر آپ جوڑ سکتی ہیں، میں نے یہ جملہ استعمال کیا کیونکہ میرا خطاب جو ہے مدرسے کی لڑکیوں سے ہو رہا ہے نا. عوام اگر ہوتی تو میں نہیں بولتا یہ، ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ ادھر درس پڑھ رہے ہیں، مختلف علماء کرام آتے ہیں، تو میں نے اس لیے کہہ دیا اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو آپ ایسا کر لیجئے. یہ آپ کے لیے ایک راہ تھی، آپشن تھا یہ. اور اگر آپ نہیں کر سکتی تو آپ جو خطبے تیار ہوتے ہیں وہ اس سے آپ خطبہ تیار کر لیجیے، ٹھیک ہے. یہ دونوں راستے میں نے بتایا کہ اگر آپ خطبہ تیار کر سکتی ہیں تو خطبہ تیار کریں. اگر نہیں کر سکتی جو کتابوں میں ملتا ہے اس خطبے کو لکھ کر میرے پاس لے آنا تاکہ میں اس کے اعراب صحیح کر دوں گا، اعراب گزاری کر دوں گا، ٹھیک ہے. چلے جی، یہاں تک ہمارا خطبے کا عنوان ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ٹھیک ہے، کہ خطبے پہ یہ کام کرنا ہے. اب صرف سن کے بیٹھ جانا گھر میں یہ آپ لوگ کی مرضی. اور جو میں نے بتایا اگر وہ اس کو کوئی کام شروع کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا. اس میں آپ کو حفظ کرنا ہے، آواز بنانی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کام کرنے. اب آپ نے خطبہ پڑھ لیا، صحیح ہے، خطبہ پڑھ لیا. اب آپ مجلس میں ورود پیدا کرنا ہے. آپ نے کیسے داخل ہوں گے؟ گفتگو جب آپ نے کرنی ہے تو اب اس میں داخل ہونے کے ہمارے پاس 2 راستے ہیں. لکھتے جائیں اس میں. مجلس میں داخل ہونے کے لیے یعنی فضائل پڑھنے کے لیے آپ کے پاس مجلس میں داخل ہونے کے لیے 2 راستے ہیں. اب آپ نے خطبہ پڑھ دیا، مسئلہ اب شروع ہوا، ٹھیک ہے. اب کیا بولیں گے؟ جی بتاتے جائیں کہ بتاتے جائیں. نہیں، آپ نے خطبہ پڑھ دیا، آیت پڑھ دی. جی وہ تو کر دی نا، بتائیے آپ بولیں. یہ تو ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہو گیا. اور اب ادھر اگر آپ بے تکی باتیں شروع کرتے ہیں ادھر کی ادھر ہمارے لیے یہ کر دیں، ہمارے لیے وہ کر دیں، تو یہ صرف ٹائم ضائع کی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس مختصر وقت ہوتا ہے اور مختصر وقت میں آپ نے میسج دینا ہوتا ہے. تو اس کے 2 ہی طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کا ترجمہ شروع کریں جیسے کہ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے. آیت کا آپ نے ترجمہ شروع کیا. اب ترجمے کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں. ایک ترجمہ نمبر 1 لکھیں. نمبر 1 ترجمہ ہے ایک لفظی ترجمہ. ایک ہے ہمارے پاس مفہومی ترجمہ. یعنی آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ترجمے کی 2 قسمیں، ایک لفظاً اور ایک مفہوماً. بابا برا ابھی میں اس کو کر رہا ہوں، تفصیل اس کی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے اور مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ سورہ کوثر آپ نے پڑھی اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، بس تم اپنے رب کے لیے قربانیاں دو، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہے. یہ ہوا مفہومی ترجمہ. اور آج تک ہمیں مجالس میں یہی کروایا جاتا ہے. جس مجلس میں بھی دیکھیں آپ مفہوماً ترجمہ ہو جاتا ہے. مفہوماً ترجمہ برا نہیں ہے، ایک ہمارے پاس پیغام تو آ گیا لیکن ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ چلی، صحیح ہے. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ لازم ہے جو تھے ممبروں پر ان کو خود بھی ڈیٹیل معلوم نہیں تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ تر اس ترجمے کو پیش کیا. کیا ترجمہ پیش کیا؟ مثلا آیت پڑھتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صحیح ہے. اے حبیب ان سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر اقربا کی محبت چاہیے. یہ مفہوماً ہوا. مفہوماً ترجمہ میں آپ نے
آیت کا مفہوماً پیغام تو دیا، لیکن کوئی علمی صلاحیت لوگوں کی نہیں بڑھی، نہ آپ کی نہ سامنے والے کی۔ اب آپ نے لفظاً ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ مثلاً انا اعطیناک، اے حبیب ہم نے، بتحقیق ہم نے، ہمیں یہ پتہ چلا انا کا مطلب ہوتا ہے بتحقیق، انا بتحقیق، جس کو ہم کہتے ہیں بے شک، اعطیناک حبیب تمہیں اعطیناک اے حبیب تمہیں عطا کیا۔ اس سے سامنے والوں کو کم از کم قرآن سے آشنائی ہو جاتی ہے، صحیح ہے؟ انا کا معنی پتہ چل رہا ہے، اعطینا کا معنی پتہ چل رہا ہے۔ پھر فصلی، پس اے حبیب نماز پڑھو، تو آپ نے سامنے والے کو یہ بتا دیا فصلی، صلی کا مطلب ہے نماز پڑھو۔ تو یہ ساتھ ساتھ تقریر بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپ قرآن فہمی بھی بتاتے جا رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ مفید ہے اور یہ مؤثر ہے، یہ آپ کے لیے بھی مؤثر ہے، پڑھنے والا جو مجلس پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی مؤثر ہے۔ وہ لازم ہے جب ترجمہ کرے گا لفظی تو وہ 2-3 ترجمے دیکھ کر آئے گا، صحیح ہے؟ اس سے لفظی ترجمے سے خطیب کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے اور مخاطب کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا مفہومی ترجمہ اگر کوشش کریں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، لفظاً ترجمہ دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے آپ کو 2 قسمیں بتائیں ترجمے کی، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی نا بات، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آہستہ آہستہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے خطبہ پڑھ لیا، اب ہم نے آیت پڑھی تھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ہم نے آیت کا ترجمہ شروع کیا۔ جیسے آپ نے ترجمہ کیا کہ انا بے شک اعطیناک اے حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا، الکوثر کوثر عطا کیا، ٹھیک ہے؟ جیسے مخاطب نے آپ کو اس انداز سے گفتگو کرتے دیکھا تو مخاطب کے خود بخود ذہن میں آ گیا کہ یہ عالم ہوگا۔ اگر عالم نہیں ہوتا تو یہ کیسے انا اعطینا الگ الگ بول رہے ہیں؟ عالم نہیں ہوتا تو یہ گزر جاتا ہے ایسے ہی کہ ابھی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہی آپ کی دھات لوگوں پہ جم جاتی کہ ہاں یہ پڑھا لکھا ہے، اور لازم ہے جب آپ نے ترجمہ صحیح کیا تو اس کا مطلب آپ پڑھے لکھے ہیں، کچھ نہ مطالعہ کر کے آئے ہوں گے نا، اس سے تو بہتر ہوں گے نا جو صرف مفہوماً ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو آیات کے ترجمے سے ہم وارد ہو گئے۔ ایک طریقہ ورود کا یہ کہ آپ نے آیت کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کرنے کے بعد آپ نے صاف صاف ان کو بالکل کلیئر بتایا ہے، اب یہ ترجمے سے آپ گفتگو میں وارد ہو گئے، اسی کے بعد آپ اپنا بیان شروع کریں۔ دوسرا، ترجمہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے؟ نہ مفہوماً اور نہ ہی لفظاً، آپ تمہید باندھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا راستہ تمہید کا راستہ، آپ نے ایک موضوع لیا، مثلا یہی سورہ کوثر لیا، ٹھیک ہے؟ سورہ کوثر آپ نے پڑھی اور اب آپ سورہ کوثر کو چھوڑ کر آپ اس کے پس منظر میں چلے گئے، اب آپ نے خواتین کا ذکر شروع کر دیا۔ مثلا کائنات میں اچھی اچھی خواتین پیدا ہوئیں، خواتین کا ذکر کیا، مثلا مریم جیسی خاتون پیدا ہوئی، آسیہ جیسی خواتین پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے؟ اور سارہ جیسی خواتین پیدا ہوئیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں کہ آپ نے ذکر کیا، ابھی سورہ کوثر چھوڑ دیا آپ نے، اب آپ چلے گئے اس میں، آسیہ کا مقام تھوڑا بتایا، سارہ کا مقام تھوڑا بتایا اور مریم کا مقام بتانے کے بعد اب آپ نے کہا کہ ساری خواتین ایک طرف، رسول کی بیٹی فاطمہ ایک طرف۔
ٹھیک ہے، یہ تھا کیا، یہ دوسرا طریقہ تھا. یہ آپ نے تمہید کے ذریعے سے، یعنی پہلے خواتین کا ذکر کیا پیچھے مثال. اب یہ ایک مثال ہو گئی. ایک دفعہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کا موضوع تھا پھول پہ آپ کو تقریر کرنی تھی. آپ نے عنوان لیا اور اب آپ نے کانٹے پر بولنا شروع کیا. ٹھیک ہے، کانٹوں کے یہ نقصانات ہیں، کانٹا خشک ہوتا ہے، کانٹا چبھتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بولتے بولتے کہ پروردگار عالم نے اگر کانٹے ہوتے اگر ساری دنیا میں کانٹے ہی ہوتے تو انسان لازم ہے ہر وقت درد ہی محسوس کرتا. یہ پھولوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہمارے بدن میں کچھ مہک آ جاتی ہے. موضوع کیا تھا؟ پھول. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے میں نے تقریباً جو ہے 16 تک تمہیدیں بنائی ہیں. اور اگر میں آپ کو ان 2-3 مجالس میں تمہید باندھنا میں نے سمجھا دیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ کام کر دیا. اچھا، پھر آپ لوگ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. صحیح ہے. اس وقت جو آپ کو مجلس، اس کی مجلس کی کلاس میں یہ سوچ کے بیٹھنا کہ میں مجلس سکھا رہا ہوں، یہ نہیں کہ جا کے جو ہے آپ فلاں کتاب سے اٹھائیں مجلس پڑھ لیں، یہ نہیں کر رہا. میں آپ کو مجلس بنانا سکھا رہا ہوں. خطبہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ اگر خود اس پر محنت کریں گی آپ دوسرے کے لیے معلم بن سکتی ہیں. اس کی خصوصیات میں نے بتا دی. ٹھیک ہے، اسی طرح تو اب ہم نے اتنے مختصر سے وقت میں ہم نے کیا کیا، مجلس میں ہم نے پہلے خطبے کا بیان کیا. اب خطبے کے بعد ہم نے ہمارا دوسرا اسٹیپ آیا کہ مجلس میں داخل کیسے ہونا ہے، اپنے موضوع میں داخل کیسے ہونا ہے. اس کے ہم نے 2 راستے بنائے. ٹھیک ہے، 2 راستوں میں سے ایک راستہ ترجمہ، ایک راستہ تمہید. سب نے لکھ لیا یہ، ایک راستہ ترجمہ، ایک راستہ تمہید. آیا یہ ہال ہے، اس میں 2 راستے ہیں. وہاں سے آئیں گی تو بھی کمرے میں آئیں گے، یہاں سے آئیں گی تو بھی کمرے میں آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کی چوائس پر ہے، جیسا آپ بہتر سمجھتے ہیں. 2 راستے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ داخل ہونے میں آسانی رہے. آپ کو اگر وہ کونے کی ٹیبل تک جانا ہے تو آپ اس دروازے سے نہیں آئیں گی، خود بخود آپ اس دروازے سے آئیں گی. ٹھیک ہے، تو 2-3 راستے اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ انسان اگر ایک راستے میں پھنس رہا ہے تو دوسرے سے چلا جائے. اگر آپ ترجمہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ تمہید والے راستے سے موضوع میں داخل ہو جائیں. اگر تمہید بنانا مشکل ہو رہا ہے تو آپ ترجمے والے راستے سے مجلس میں داخل ہو جائیے. مقصد کیا ہے؟ مجلس میں داخل ہونا بغیر طریقے کے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ ویسے ہی بس آیت پڑھی اور شروع ہو گئے جی یہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، نہ کوئی اس کے موضوع مربوط تھا، نہ کوئی بات تھی. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مثلا بیٹھے اور آیت سے کے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ آیت پڑھنا بتا رہا ہے کہ آپ اس کے مطابق کچھ بولیں گے، آیت کے مطابق بات نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہے مجلس میں داخل ہونے کے. 2 راستے، ایک ترجمہ، ترجمے کی 2 قسمیں، مفہوماً اور لفظاً. لفظاً ہمارے پاس بہترین طریقہ ہے، یعنی بہترین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مفہوماً کر دیں تب بھی کوئی آپ کو مارے گا نہیں، لیکن آپ اپنی صلاحیتیں اگر آگے لانا چاہتے ہیں اپنی بھی مخاطبین کی تو لفظی ترجمہ بیسٹ ہے. تو لفظاً آپ جائیں یا تمہیداً آپ جائیں، آپ کی مرضی پر ہے. اب 2-3 منٹ رہ گئے، جو سوال ہو اگر اس حد تک آپ کے اذان میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے پوچھ لیجیے. بر محمد وعلی محمد صلوات. جی، ساری جتنے آپ ابھی ڈیجیٹل قرآن آ گئے، ڈیجیٹل قرآن جو ہیں اس میں سب میں لفظاً ترجمہ بیان کیا گیا ہے.
کتاب نہیں، اس میں لازمی قرآن کا ہی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ویسے ہمارے پاس حضرت علامہ ذیشان صاحب کا قرآن ہے، وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ترجمے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن لفظاً ترجمے کے لیے آپ کو یہ جو ڈیجیٹل قرآن آئے اس میں ایک ایک لفظ کے الگ الگ ترجمے کیے ہیں۔ مثلا انا لکھا ہے نا، تو اگر الف کے ساتھ لکھا ہے تو اس نے الف کا الگ ترجمہ کیا ہے، انا کا الگ ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑے مفید ہوتے ہیں، یہ قرآن آپ ڈیجیٹل کسی سے بھی لے لیجئے۔ وہ میں انشاءاللہ بھی سارے طریقے بھی اگر موقع ملا تو سارے طریقے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مثلا کہاں آپ نے پھنسنا ہے اور کہاں سے کیسے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے میں مجھے بس یاد دلاتے رہیے گا آپ لوگ کہ یہ والی چیزیں آپ نے بولی تھیں یہ بتاتے جائیں، تو میری کوشش ہوگی میں بتا دوں۔ جی کہاں پہ آیت پڑھنی ہے آپ کو دوبارہ؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں نہیں ضروری نہیں ہے، آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے گھڑی بسم اللہ، کیونکہ آپ مربوط ہو چکی ہیں اس سے، ٹھیک ہے، کلام آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ جی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔